کے خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ایک مرتبہ پھر ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کے گھر جمع ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نماز جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی محفل کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے شان اولیاء اور سائنس کا تقابلی جائزہ۔ حاضرین محترم، اس موضوع کے عنوان کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کا سہارا لیا وہ ہے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور کفر کرنے والے، انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، یہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے بندوں کے ذکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بندو تم میرا ذکر کرو، میں رب تمہارا ذکر کروں گا۔ جس حال میں تم میرا ذکر کرو گے میں رب اپنی شان کے مطابق تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو پھر ریگ مال کے ذریعے وہ زنگ اتارا جاتا ہے، اسے پھر سے صاف شفاف کیا جاتا ہے، جو بالکل پھر اجلا ہوا چمکتا ہوا صاف شفاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بندوں کے دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، بندوں کے، گناہگار لوگوں کے، عام لوگوں کے دلوں کو بھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے، وہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وہ بھی میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کام آتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے پھر دل صاف ہوتے ہیں، دل شفاف ہوتے ہیں، دلوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، وہ دل پھر سے اجلے صاف شفاف اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پھر ذکر کرنے والے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک نیک لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، پاک لوگوں کا، صالح بندوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ دوسرا پھر میرے جیسے گناہگار بندے، سیاہکار، خطاکار بندے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق اولیاء اللہ، نیک اور صالح بندے، گناہگار پھر اپنی شان کے مطابق ذکر کرتے ہیں، مگر ذکر قبول ان کا ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق، جن کی نسبت، جن کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ان کے ذکر کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک مدرسہ تھا، مدرسے کے طالب علم دور دراز سے میٹھا پانی مدرسے کے لیے مٹی کے گھڑے اٹھا کے بھرنے جاتے تھے۔ ریت کے ٹیلے پہ، راستے پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے ہوتے، انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ روزانہ ڈیلی صبح صبح بچوں کو گھڑے اٹھا کے دور دراز سے پانی لے کر آتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک دن جب بچے جا رہے تو انہوں نے بچوں کو بلایا، بٹھایا کہ بچوں کہاں جا رہے ہو؟ روزانہ میں دیکھتا ہوں، کہاں جاتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے کا جو پانی ہے وہ کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے،
ہم دور دراز وہاں میٹھا پانی ہوتا ہے وہ بننے جاتے ہیں تاکہ پی سکے، اپنا گزر اوقات کر سکے۔ انہوں نے کہا روزانہ اتنی دیر جاتے ہو پھر آتے ہو، کافی سارا وقت تمہارا صرف ہو جاتا ہے، لہذا آئندہ تم اپنے مدرسے کا وہی کھارا پانی بھر کے لے آیا کرو، میں تمہیں میٹھا کر دوں گا۔ وہ بچے گھڑوں کے اندر کھارا پانی بھر کے لے آئے۔ جب بابا فرید الدین کے پاس آئے تو انہوں نے سورہ فاتحہ دم کر کے سارے گھڑوں پر پھونک ماری تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ تو وہ میٹھا پانی جلدی سے لے کے مدرسے پہنچ گئے۔ تو پھر ادھر استادوں نے پوچھا کہ آج تم میٹھا پانی نہیں بھرنے گئے، جلدی آ گئے واپس، پانی نہیں بھرا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پانی تو نہیں بھرا مگر میٹھا پانی ہے۔ پھر سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ تو ہمیں بھی آتی ہے، آئندہ ہم خود سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کریں گے۔ تو انہوں نے پھر سورہ فاتحہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بار بار پڑھی، پھونک مارتے رہے مگر پانی وہی کھارا کا کھارا پڑا۔ تو آئے بابا فرید الدین کے پاس، کہا کہ بابا فرید الدین کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو پانی میٹھا ہو گیا، ہم نے کئی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں مگر پانی وہی کھارے کا کھارا پڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم زبان بھی فرید والی بناؤ نا۔ بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا وہ اور ہوتا ہے، عام لوگوں کا ذکر کرنا اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جس طرح بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، بندہ اگر مولا مولا پکارتا رہتا ہے میں فرید فرید پکارتا رہتا ہوں، بندہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے میں خواجہ شاہ سلیمان سلیمان کرتا رہتا ہوں، بندہ اگر تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بندہ اگر بھری مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، دنیا داروں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ مل کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان کے اوپر نوری ملائکہ کی مجلس میں ان بندوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ جس طرح بندے میرا ذکر کرتے ہیں میں رب خدا ہو کے ان کا اسی طرح ذکر کرتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، اس تمہید کے بعد جو ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ شان اولیاء بزبان سینس یا شان اولیاء اور سائنس کا تقابلی جائزہ۔ حاضرین محترم، آج جب نوجوان نسل کو ترغیب دی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو جنہوں نے کالجوں کا منہ دیکھا، یونیورسٹیوں کا منہ دیکھا، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو، اپنی نسبت، اپنی سنگت، اپنی رفاقت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، تو وہ ہمیں کہتے ہیں ان کی سنگت سے، ان کی صحبت سے کیا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی عروج پر ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج ان کی سنگت اور صحبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی سنگت اور صحبت کی، ان کی رفاقت کی، ان کے ساتھ اپنا تعلق، ان کے ساتھ اپنا دامن جوڑنے کی طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں ان کے ساتھ ملیں؟ جب سائنس اتنی عروج پر ہے، ٹیکنالوجی اتنی عروج پر ہے، تو پھر ہمیں ولی اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید انٹرنیٹ ہے، ہم ساری سہولتیں ہمارے گھر میں، ہماری جھولی میں موجود ہیں، ہم وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ کے ولی بھی کر سکتے تھے۔ تو حضرت محترم بتانا چاہتا ہوں، سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، مگر جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ نے اپنے صالح بندوں کو، اللہ نے اولیاء اللہ کو جو طاقت اور قدرت اور تصرف دیا، وہ سائنس اس کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، سائنس نے کتنی ترقی کی۔ سائنس نے ترقی کی، انہوں نے بجلی بنا ڈالی ہمارے لیے۔ اب بجلی آپ کہیں دور دیکھیں، ہمارا گریڈ کتنا دور ہے،
وہ ایک بٹن دباتے ہیں تو فوراً پلک جھپکنے سے بھی پہلے بجلی غائب ہو جاتی ہے. پھر وہ بٹن دباتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے اتنی تیز رفتار کے ساتھ بجلی ہمارے پاس موجود ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے. تو سائنس نے اتنی ترقی کی، مگر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ طاقت، میں نے یہ قدرت، میں نے یہ شان اپنے ولیوں کو بھی دے رکھی ہے. حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کا ولی تھا، اللہ والا تھا، اللہ کرنے والا تھا، اہل علم بندہ تھا. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی نسبت مضبوط تھی. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں سے بیٹھے ہوئے کو کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے میری بارگاہ میں پہلے لے آئے، تو پہلے تو جن کھڑا ہوا. اس نے کہا اب یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، میں پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برقیہ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے. وہ کھڑے ہو گئے کہ آقا اے اللہ کے نبی، میں ابھی پلک جھپکنے سے بھی پہلے پلک جھپکنا کیا ہوتا ہے ذرا اس کی تعریف آتی ہے، سنیں. پلک جھپکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کریں ہر شے آپ سے اوجھل ہو جائے، وہ پلک جھپکنا نہیں ہے. پلک جھپکنے سے مراد اتنی تیزی ہے کہ کوئی شے آپ سے اوجھل نہ ہو، وہ ابھی سامنے کے سامنے، یعنی اتنی جلدی پلک جھپکتی ہے. تو انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر. تو انہوں نے پھر ایسا کیا. تو دیکھیں جتنے سائنس نے ترقی کی، میں سمجھتا ہوں سائنس دانوں نے اتنی ترقی کی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا جدید سسٹم آج اس دنیا میں لے آئے، تو وہ اس قرآن پاک کو پڑھ کے، اس قرآن پاک پر عمل کر کے اتنی انہوں نے ترقی کی. یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس کے محتاج ہوں، بلکہ سائنس اس قرآن پاک کی محتاج ہے. انہوں نے اسی وجہ سے ترقی کی. پھر سائنس نے ترقی کی تو سائنس نے کیمرہ ایجاد کر لیا. اب کیمرہ وہ بندے کو سارے کا سارا بندہ دور بیٹھے کیمرے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر سائنس نے ترقی کی تو ایکس رے ایجاد کر لیا. ایکس رے کے اندر پھر بندے کا سارا جسم آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں. پھر سائنس نے ترقی کی تو سی ٹی سکین بنائے، تو پھر اپنے جسم کے اندر جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹے ذرات، وائرس، جراثیم، رگ و ریشہ، سارا کچھ سی ٹی سکین کے ذریعے نظر آتا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کی. تو آئیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا اللہ نے سائنس والی یہ قوت، یہ طاقت اپنے ولیوں کو بھی دے رکھی تھی؟ تو جواب ملتا ہے ہاں، اللہ نے یہ قدرت بھی، یہ طاقت بھی، یہ شان بھی اپنے ولیوں کو دے رکھی تھی، اپنے ولیوں کو دے رکھی تھی. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ ایک واقعہ آتا ہے. آپ رات کے اندھیرے میں کئی کھیتوں پہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کو منا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے. ادھر رات کے اندھیرے میں کہیں سے بارات آ گئی جو راستہ بھولے ہوئے تھے. احمد پر سیال جانا تھا مگر راستہ بھول گئے. تو اس بندے کو جب دیکھا، اللہ والے کو جب دیکھا، تو اس سے پوچھا آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہیں کے رہنے والا ہوں. چلو احمد پر سیال کو بھی جانتے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں جانتا ہوں. کہا کہ ہمیں احمد پر سیال کا راستہ بتا دیں. آپ نے کہا آؤ میرے پیچھے. چند قدم چلے اور کہا کہ یہ سامنے دیکھو. جب انہوں نے سامنے دیکھا تو گنبد خضرا نظر آ رہا تھا. کہا کہ یہ احمد پر ہے. انہوں نے کہا ہمیں اس احمد پر نہیں جانا تھا، ہمیں تو احمد پر سیال جانا تھا. آپ نے فرمایا ارے لوگوں، میں اسی احمد پر کو جانتا ہوں اور کسی احمد پر کو نہیں جانتا. یہ ہے قوت سی ٹی سکین والی، ایکس رے والی، کیمرے والی، جو اللہ نے آپ کہہ سکتا ہے یہ تو آج کے بندے ہیں، کل کے بندے ہیں. حضرت سلطان کو ہمیں تو صحابہ اکرام کی زمانے کی بات پتہ ہے.
تابعین کی تبع تابعین کی بات بتائے تو آپ کو صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں جو عام صحابی نہیں، چھوٹے سے چھوٹے صحابی نہیں، خلیفۃ المسلمین ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ نے محاذ پر، جنگوں پر، جہاد پر مختلف قافلے بھیجے ہوئے تھے۔ ایک قافلہ حضرت ساریہ اس کی قیادت میں بھیج دیا تھا، وہ کمانڈر ان چیف تھے، جنرل تھے اپنے قافلے کے، جنگ لڑ رہے تھے، ان کو شکست ہونے والی تھی، کافر ان پر حملہ کرنے والے تھے، تو آپ نے وہیں منبر پہ بیٹھے بیٹھے خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک طرف لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، دوسری طرف جو آج کے زمانے کی ٹی وی ہے، آپ دور بیٹھ کے جنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر، دور بیٹھ کے قافلہ لڑ رہا ہو کہ ملکوں کے آپس میں جنگ ہو، کوئی شے چل رہی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو دست بھی دے رہے تھے اور کہیں دور دراز جہاں اپنے قافلے بھیجے ہوئے تھے وہ بھی ٹی وی کے سکرین کی طرح وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ مسلمانوں کے قافلے کو شکست ہونے والی ہے، حضرت ساریہ چونکہ اس قافلے کے کمانڈر تھے تو انہوں نے اس کو آواز دی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، 3 مرتبہ آواز دی، پہاڑ کا پاسا لے، پہاڑ کے دامن میں چھپ جاؤ یا پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔ تو پھر جب ایک قاصد آیا مدینہ تو حضرت عمر نے پھر جنگ کا حال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم شکست کھا چکے تھے، ہار چکے تھے، بس غیب سے آواز ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ جب یہ ہم نے آواز سنی تو پھر ہم پہاڑ کے دامن میں ہو گئے، پھر اللہ نے کافروں کو شکست دے دی، ہم فتح یاب۔ تو یہ ہے وہ قوت جو آج کے دور میں سائنس نے سی ٹی سکین کے ذریعے حاصل کی، تو اللہ رب العزت نے وہی شان، وہی قوت، وہی طاقت اپنے پاک اور نیک بندوں کو بھی اس سائنس کے آنے سے پہلے دے رکھی تھی۔ پھر سائنس نے ترقی کی، مقناطیس ایجاد کر لیا۔ مقناطیس کی تعریف کیا ہے؟ مقناطیس ہے ایک لوہے کے اندر کرنٹ گزارا جائے تو مقناطیس بنتا ہے، بجلی گزاری جائے تو مقناطیس بنتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے مقناطیس بننے کا۔ دوسرا ہے پھر اسی مقناطیس کے ساتھ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو ملائے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے مقناطیس بن جاتے ہیں، لوہے کو ملائے تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ تو اب مقناطیس کی تعریف سمجھتے ہوئے آپ کا خیال اور تصرف اور بیان پیر اور مرید کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، جس طرح ایک بڑے مقناطیس کے ساتھ ریت کے ذرات چھوٹے چھوٹے مل کر اثر مقناطیس والا ان کے اندر چلا گیا، اسی طرح تم بھی میرے پاک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنا رشتہ جوڑ لو تو میں بھی تمہارے گناہوں کو ان کے صدقے سے ختم کر دوں گا، میں بھی اثر تمہارے اندر، تمہارے قلوب کو، تمہارے اذہان کو اثر ہوئی اولیاء اللہ کا تمہارے دلوں کو ڈال دوں گا۔ تو ان کی سنگت اور رفاقت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتی ہے ان کی سنگت۔ کئی مرتبہ میں نے حدیث سے بات سنائی ہے، وہ درود پاک والی حدیث جو اللہ کا ذکر، اس کے علاوہ آج ایک اور حدیث دینا چاہتا ہوں۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بہت بڑا گناہگار شخص تھا جنہوں نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا، میں 99 قتل کر چکا ہوں، اس کے بعد بھی میری بخشش ہے یا نہیں؟ تو کسی خشک ملا نے بتا دیا کہ تیری کوئی بخشش نہیں ہے، اتنا تو قتل کر چکا ہے، ابھی بھی تو بخشش مانگتا ہے اپنے رب سے۔ اس نے پھر اسے بھی قتل کر دیا کہ چلو بخشش تو رہتے نہیں ہے، تو بھی چل۔ تو 100 پورے ہو گئے اس کے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہاں اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اس کے ہاں بخشش کی کوئی تھوڑ ہے، بس تو توبہ تو کر۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے توبہ کا، کیسے میں توبہ کروں؟ کہا کہ فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں
اللہ والے رہتے ہیں ان کی بارگاہ میں جا، ان کی سنگت میں جا، ان کی صحبت میں جا، وہاں اپنے رب سے معافی مانگ تو اللہ تجھے بخش دے گا۔ اب وہ معافی مانگنے کے ارادے سے ان اولیاء کی بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، راستے میں موت آ گئی۔ ابھی اس نے زیادہ فاصلہ نہیں طے کیا تھا، کم فاصلہ طے کیا تھا۔ پھر فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ جہنم والے کہتے تھے یہ ہمارا ہے، 100 قتل اس نے کیا۔ جنت والے کہتے تھے نہیں یہ ہمارا ہے، یہ توبہ کی غرض سے اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا۔ پھر اللہ نے کہا اسے میں بخش دیتا ہوں، یہ میرے ولیوں کی سنگت میں آ رہا تھا۔ تو پھر اس کو جنت والے فرشتے لے گئے۔ تو حاضرین محترم، بندہ جتنے سے جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جڑ جائے، اپنا تعلق، اپنی نسبت مضبوط کر لے، تو اللہ ان اپنے بندوں، نیک اور صالح بندوں کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے گناہگار بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ کسی پیر کا، کسی ملا کی بتلائی ہوئی بات نہیں، خود خدا قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ خود خدا کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں لے آ جو صبح شام میرا نام جپتے رہتے ہیں، میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ کیوں میرا نام جپتے ہیں، کیوں میرا ذکر کرتے ہیں؟ ان کی کوئی اور خواہش نہیں ہوتی، وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، وہ جنت نہیں چاہتے۔ یریدون وجہہ، وہ میرا نام، میرا ذکر فقط اس لیے کرتے ہیں میرا مکھڑا ان کو نظر آ جائے، میرا چہرہ ان کو نظر آ جائے، میری رضا کی خاطر، مجھے پانے کی خاطر وہ میرا نام جپتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ، اور اللہ فرماتا ہے اے بندے تیری نگاہیں، تیری توجہ، تیرا پیار، تیری محبت ان سے نہ ہٹے، بلکہ ان کی طرف اپنی توجہ کو رکھ، ان سے ہٹانا۔ آگے اللہ نے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تو ان فقیروں کو، ان اللہ والوں کو، ان اللہ کے پاک صالح اور نیک بندوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے اس شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیا، اور بس وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے بھی گزر گیا ہے، وہ حد بھی کراس کر چکا ہے۔ اس کی سنگت، اس کی پیروی اور اس کی تابعداری اور اطاعت میں نہ آ، بلکہ اگر تو کسی کی اطاعت میں آنا بھی چاہتا ہے، کسی کی پیروی کرنا بھی چاہتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے پاک بندوں کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی سنگت اور رفاقت میں آ جاؤ، ان کی سنگت۔ بلکہ ایک اور مقام پر سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر تو گناہگار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، تو پھر سیدھا مدینے چلا آ، میرے یار کے در کے اوپر، میرے یار کے روزے کے اوپر، وہاں میں رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور تیرے لیے میرا محبوب محمد مصطفیٰ وہ بھی معافی مانگے گا۔ جب تو اپنے گناہوں کی وہاں کے معافی مانگے گا تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر میں اللہ کو تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا